نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معزز و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ حق و باطل میں خیر و شر کے ہزاروں معرکے برپا ہوئے، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور بالخصوص اگر اسلام کا اولین ہم دور دیکھیں تو ایسی لا تعداد شہادتوں سے لبریز نظر آتا ہے۔ کبھی یہ شہادتیں مکۃ المکرمہ کے تپتے ہوئے رخساروں پر، برننگ کالز پر لٹائے ہوئے غلامان محمد مصطفیٰ، شمع توحید کے پروانوں اور میخانہ عرفان کے متوالوں کو جب ٹارچر کیا جاتا تھا تو ان کی زبانوں سے احد احد کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ کبھی یہ مناظر ہمیں بدر میں نظر آتے ہیں، کبھی احد کی گھاٹیوں میں نظر آتے ہیں، کبھی طائف و حنین کی سختیوں میں نظر آتے ہیں کہ جب غلامان مصطفیٰ کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ، ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہوتا تھا، اور وہ ہنستے ہنستے قدم محمد مصطفیٰ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر آگے چلیں تو ہمارے 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئی حالت تلاوت میں وہیں شہید کیا گیا، کوئی حالت نماز میں شہید کیا گیا، کوئی نماز کی طرف آ رہا ہے شہید کیا گیا، کوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے شہید کیا گیا۔ وہ وقت کے ملیٹنٹس، انویڈرز آتے رہے، مسلمانوں کو شہید کرتے رہے۔ تو اسلام کا اولین دور لا تعداد شہادتوں سے مزین اور منور نظر آتا ہے، لیکن وہ شہادت جس نے 1400 سال بعد بھی اور قیامت تک جو زمانہ گزرتا رہے گا، وہ جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جس سے سب سے بڑھ کر ہماگیر تذکرہ نصیب ہوا، جو کہ شہرت کے دوام اور نقطۂ کمال پر پہنچا، یقینی طور پر وہ شہادت امام عالی مقام ہے، شہدائے کربلا ہیں کہ جن کو وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی عزت، شہرت، دوام عطا فرما رہا ہے، قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما رہا ہے۔ اور جب ہم شہادت امام عالی مقام کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر امام عالی مقام نے ایک مقصد کی خاطر خود کو، اپنے آوان کو، انصار کو، آل اولاد کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ تو ناظرین کرام، وہ مقصدیت شہادت کیا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آپ کے سامنے آپ کا بالکل ایسا دشمن کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، بعض اوقات آپ کے قریب دوست نما دشمن کھڑا ہوتا ہے جس کی آپ کو پہچان نہیں ہو پاتی۔ اور یاد رکھیے، وہ دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے، جو آپ کے قریب میں دوست بن کر جو آپ کے قریب کھڑا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ امام عالی مقام کی شہادت نہ کہانی ہے نہ داستان ہے، اس لیے کہ کہانیاں تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، داستانی کتابوں میں رقم کر دی جاتی ہیں اور پھر بند کر دی جاتی ہے، لیکن یہ شہادت امام عالی مقام ایک پورا فلسفہ ہے۔ فلسفہ وہ ہے جو نصاب کا حصہ بنتا ہے، جسے نسل در نسل باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جو کہ نت نئی فکر کی راہیں کھولتا ہے، جو عقل کے دریچوں کو افشا کرتا ہے، وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ تو شہادت امام عالی مقام ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک سبق ہے، ایک درس، ایک پورا نصاب ہے۔ اور اس نصاب میں جو مجھے سب سے اونچا جو سبق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام عالی مقام نے دراصل ظالم کی، فاسق کی اور فاجر کے جو چہرہ تھا، جو اسلام کا چہرہ اپنے منہ پر لگا کر اور در حقیقت اس کے پیچھے نفاق کا چہرہ تھا، امام عالی مقام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس منافق کے نفاق کے چہرے کو برہنہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ صحیح منافق کون ہوتا ہے اور صحیح مسلمان کون ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یزید نے کوئی مسجد نہیں گرائی، یزید بیعت بھی اسلام پر لیتا تھا، یزید اسلام ہی کی بات کرتا تھا، لیکن یہی تو ایک آزمائش تھی کہ وہ بات تو اسلام کی کرتا تھا لیکن حقیقت میں اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ بات تو مسجد کی کرتا تھا لیکن نمازوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بات تو شریعت کی کرتا تھا لیکن در حقیقت شریعت کے حلال اور حرام کی تمیز کو مٹانا چاہتا تھا، حق و باطل کی آمیزش چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے، جب کسی چیز میں کوئی آمیزش آ جائے
تو پھر وہ اوریجنل نہیں رہتی، اس کی ریئلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو دراصل یزید روح اسلام کو چھیننا چاہتا تھا، اسلام کو لوگو اور لیول اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اسلام کی جو روح تھی، اسپرٹ تھی، جو شریعت مطہرہ تھی، یزید اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جب رسول کا نواسہ موجود ہے تو جس رسول کی شریعت ہے، نواسہ موجود ہے تو شریعت کو آنچ نہیں آئے گی۔ خون جاتا ہے تو جائے، 6 ماہ کا بچہ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، علی اصغر کی، علی اکبر کی جوانی جاتی ہے تو چلی جائے، قاسم کا صحرا جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن دین اسلام کے اقدار کو مٹنے نہیں دوں گا۔ یہ وہ مقصدیت شہادت امام حسین ہے جس کو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ آج ہم نعرہ حسین لگاتے ہیں، لیکن کیا نعرہ حسینیت لگاتے ہیں؟ آج ہم یزید مرد آباد کہتے ہیں، لیکن یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہا کہ حسین زندہ باد لیکن حسینیت کو فالو نہیں کیا، ہم نے کہا یزید مرد آباد لیکن یزیدیت کو نہیں چھوڑا، تو پھر ناظرین کرام ہم کہاں کے حسینی اور کہاں کے یزیدی؟ یہ تو دونوں ایک فلسفی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں وحشت کی، دہشت کی، بربریت کی، فتنہ و فساد کی، ظلمت کی، جہالت کی، آمریت کی، جب ہم بات کرتے ہیں منافقت کی، تو یقینی طور پر یہ استعارے سارے یزیدیت کی طرف جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج مختلف نظریات کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، 2 ہی طبقات ہیں، یا تو کوئی یزیدی ہے یا پھر دنیا حسینی ہے۔ اور اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں نفاق ہوگا وہاں یزید ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں یزید ہوگا، جہاں پر ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر جھوٹا چہرہ سجا کر اسلام کے اقدار کو مٹایا جا رہا ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر اہل بیت کا بغض ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر اصحاب کا بغض ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں پر رسول اللہ کی ناموس سے انحراف ہوگا وہاں پر یزید ہوگا، جہاں اسلام کی اقدار کو مٹانے کی بات ہوگی وہاں پر یزید ہوگا، اور جہاں پر قرآن کی بات ہوگی وہاں میرا حسین ہوگا، جہاں پر حق و صداقت کی بات ہوگی وہاں میرا امام ہوگا، جہاں پر امن و امان کی بات ہوگی وہاں پر میرا امام ہوگا، جہاں پر شریعت کی اقدار کی بات ہوگی وہاں پر میرا امام ہوگا، جہاں صبر کی بات ہوگی، جہاں تسلیم و رضا کی بات ہوگی، جہاں استقامت، عزیمت اور شہادت کی بات ہوگی وہاں میرا امام ہوگا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور سیکھیں گے، جانیں گے علماء کرام سے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، اور ہمیں حسینی کردار کو فقط زبان تک نہیں بلکہ اپنے قلب اور قالب میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسین کے ماننے والے، ہمارا کردار چیخ چیخ کر بتائے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ اس طریقے سے جب حسینی کردار اوپر آئے گا تو یزیدی گماشتے بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ آج نیوز کی اس خصوصی نشریات میں انشاءاللہ آغاز کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز کے لیے انشاءاللہ میں گوش گزار ہوں اپنے انتہائی محترم مکرم قاری محمد اسامہ رحمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیے اور قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سے اس نورانی بزم کا آغاز فرمائیں۔ قاری محمد اسامہ رحمانی۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فلسفہ شہادت امام حسین پر گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے لیے میری بزم میں بڑے جید و ممتاز علماء کرام اور پاکستان کے انتہائی ممتاز اور مکرم ویلفیئر و خدمت خلق کے کام کرنے والے سپاہی یہاں پر موجود ہیں۔ میں اپنے میزبانوں کا، اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرے بائیں جانب میرے قرب میں تشریف فرما ہے انتہائی محترم مکرم علامہ سید علی کرار نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور درمیان میں موجود ہے ماشاءاللہ ایک مرکیوریل اور ایکٹیو اور انتہائی انسانیت کا دکھ اور درد رکھنے والے اور بانٹنے والے، جو مختلف اطراف و اکناف میں اور مختلف فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو راشن بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کفالت بھی کر رہے ہیں، میڈیکل کے فیسیلیٹیشن کا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کووڈ کے اندر بہت اچھا رول انہوں نے پلے کیا، اور یقیناً جہاں پر بھی کوئی انسانیت کا کام کر رہا ہے تو دراصل وہ آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اولاد کی، اس لیے کہ سید کی صفات یہ ہوتی ہے کہ سید
کے اندر رحم کا جذبہ بہت ہوتا ہے، دکھ اور درد انسانیت کا بہت زیادہ رکھتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو یقینی طور پر جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر جذبہ رحم ضرور ہونا چاہیے، ایک ترس کا جذبہ، ایک دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اور یہ جذبہ الحمدللہ کمال کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے بھائی انتہائی محترم مکرم ظفر عباس جعفری صاحب اور JDC ایک مشہور اور ممتاز فلاحی ادارہ، اس کے روح رواں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، اور انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جب یہ میرے ساتھ ایز اے اسکالر کسی پروگرام میں موجود ہوتے ہیں تو مجھے تقویت ملتی ہے ان کی علمیت سے، ان کی تمکنت سے، ان کے وقار سے اور ان کے انداز سے۔ جناب حضرت علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمد کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقوی صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ جس طرح میں نے اپنی تمہیدی کلمات میں گفتگو کی یزیدیت اور حسینیت، تو امام علی مقام کے کارنامے تو بہت زیادہ مختلف جہات ہیں اس کی۔ مقصد اگر آپ یہ کہیں کہ ہزاروں ڈائریکشن میں فلسفہ شہادت امام حسین کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی بیجا نہ ہوگا۔ بہت ساری ڈائریکشن، بہت ساری فلسفیانہ مشگافیاں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، لیسنس ہیں۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی مقام نے جو شہادت دی اور جس طرح شریعت کو آپ نے قیامت تک کے لیے بلند و بالا کر دیا، تو حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، ماشاءاللہ آپ کی خدمات بھی سامنے ہیں اور آپ نے آج یہ مدعو کیا ہے اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بس یہ آج انٹرٹینمنٹ کی مہربانی ہے، نہیں یہ آپ کی بات، اور یقینی طور پر یہ ان کے لیے شرف ہے، ذکر اہل بیت کرنا سب کے لیے شرف ہے، یہ برکت ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں صرف عقیدہ شامل ہے، حقیقت بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ شہادت، جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت سی جہتیں ہیں اس کے اندر، شہادت کے اندر بہت سارے لیسن ہیں اس کے اندر، اسی لیے یہ شہادت عظمیٰ کہلاتی ہے۔ شخصیت بھی اتنی بڑی ہے اور مقصد بھی اتنا بڑا ہے، یعنی معمولی شخصیت نہیں ہے، نواسا کہہ کے جان چھٹانے والی بات نہیں ہے۔ ان کو تو فرزند، ان کو بیٹا کہا گیا ہے۔ اور جب آل عمران، سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں، جب مباہلے کے میدان میں پہنچے اور ارشاد ہوا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ اور اپنے اور عورتوں کو لاؤ، تو بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کے گئے۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں تو یہ تو دو رائے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ تو بیٹے ہیں ان کے، ایک تو شخصیت اتنی بات یہ ہے کہ ساری جنگ جھگڑا جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ شہادت کا آخر مقصد، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، گواہ انہوں نے گواہی دی۔ کس چیز کی گواہی دی؟ اللہ کہتا ہے اللہم مالک الملک، اللہ اس ملک کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باطل طاقتیں سامنے آ کے کہتی تھی ہم مالک ہیں۔ کبھی نمرود نے آ کے کہا ہم مالک ہیں، کبھی فرعون نے آ کے کہا ہم مالک ہیں، کبھی جناب والا دوسرے لوگ آتے رہے، وہ کہتے رہے کہ ہم مالک ہیں۔ ان کے مقابلے پہ اللہ والی طاقتیں آتی رہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ طاقت کا نام حق ہے، لہذا وہ طاقت کے بلبوتے پہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق ہیں۔ بھئی طاقت تمہارے پاس کہاں سے؟ انہوں نے کہا دیکھ لو، ہم نے آگ جلائی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو ہمارے پاس طاقت ہے، ابھی دیکھو ہم ڈالتے ہیں آگ میں، سمجھا؟ طاقت، آگ جلائی اس نے اور خود جلی، تو ان کے ذہن میں تھا طاقت، انہوں نے کہا طاقت حق ہے، اب دیکھو ہم ڈال رہے ہیں۔ جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا اب کیا خیال ہے؟ سمجھے صاحب، تمہاری طاقت کہاں گئی اور یہ طاقت کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا یہ کہ نہیں، ہم بات اپنے بات پہ قائم ہیں، ہم طاقت ہی حق ہے۔ اللہ نے کہا وہ کیسے حق ہے؟ ایسے حق ہے کہ ہمارے پاس آگ جلانے کی طاقت موجود تھی، تیرے پاس آگ کو گلزار بنانے کی طاقت موجود تھی، تو بات یہ کہ طاقت ہی تو حق ہوئی۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے چلو آ جاؤ بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ گئے، وہ رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے۔ اب کیا خیال ہے؟ سانپ بنا دیا ہم نے، طاقت ہی حق ہے نہیں ہمارے پاس رسیوں کو۔ اللہ نے کہا عصا پھینکو موسیٰ، عصا جو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ نے کہا اب کیا خیال ہے؟ اب کیا خیال ہے؟ کہنا کہ نہیں ہے طاقت ہی حق، کیوں کہ ہمارے پاس رسیوں کو طاقت بنانے کی
ताकत, रस्सियों को सांप बनाने की ताकत मौजूद थी, तुम्हारे पास असा को अजलहा बनाने की ताकत मौजूद है। ये बात सारी चलती रही, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुआ, सरकार दो आलम के पास भी ये हुआ कि जब तक कि मक्का फतह नहीं हुआ था, जब तक लोग आए जो भी आए, लेकिन जैसे ही मक्का फतह हो गया तो ताकत समझकर लोग बहुत सारे शामिल हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया था कि मैं करबला के मैदान में अल्लाह तेरे हाकिमियत की गवाही देने के लिए ऐसा किसी किस्म की ताकत को नहीं, कोई मौजिजा, कोई करामत, किसी चीज को नहीं चाहिए। आग को गुलजार बन सकती थी, पानी के अंदर रास्ते बन सकते थे, तो अल्लाह उस वक्त भी मदद कर सकता था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि रसूलुल्लाह के घर के परवरदा है, उन्होंने फैसला किया कि इस ताकत बताऊंगा, यजीद तेरी यजीदियत को बरहना करके छोड़ूंगा। बज़ाहिर यजीदियत अब भी है, दंदनाती फिर रही, तो फायदा क्या हुआ शहादत का? फायदा ये हुआ कि उस कानून की हिफाजत हो गई, वो कानून बच गया जिस कानून को अल्लाह ने पेश किया था। उस कानून की इमाम आली मकाम ने जान देकर, खून के नजराने पेश करके, ये खानवादा, पूरा खानवादा सरकार दो आलम का खानवादा। इसी पे एक शेर याद आ रहा है मुझे, वो कहा ना कि कहती है नाकिदीन दीन से अब तक ये करबला, कहती है नाकिदीन दीन से अब तक ये करबला के बिदात उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया, जो जीना सिखा, बिदात उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, सारी शरीयत बचा गया, खुदा वो चले बचाई उन्होंने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या क्या तस्करा किया, कैसी बेबसी मक्का मदीना छोड़ा, रोते हुए छोड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, नाना ने छोड़ा था इसी मकसद के लिए, शहर छोड़ा। अच्छा, इसकी तरफ हम आएंगे अल्लामा नकवी साहब। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले अली कर्रार नकवी साहब एक बहुत ही दिल गिरफ्ता और उदास कर देने वाली बात कर रहे थे कि अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा सरे हुसैन नारे तकबीर के साथ। अल्लाह अकबर। करबला के तपते हुए रेगिस्तानों में क्या हो रहा था? हुसैनी लश्कर भी नमाज पढ़ रहे थे, यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तो बता दिया वो नमाज वाले थे लेकिन सब्र वाले नहीं थे। ये खैमा हुसैनी नमाज वाले भी थे, सब्र वाले भी थे। तो यकीनी तौर पर हमें निफाक और ईमान के दरमियान थिन सी एक लकीर है, उसको पहचानने की जरूरत है। और इमाम आली मकाम ने दरअसल उसी की पहचान करवाई है कि देखो लोगों, नमाजों से मुतासिर मत हो जाना, नमाज पढ़ना बहुत अहमियत की बात है। मुझे कहने दीजिए, क्या शहरियार साहब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले बाज मुनाफिकीन नहीं थे? बिल्कुल थे। आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे खड़े होकर एक एक का नाम ले लेकर के बाहर निकलवाया था, एक एक को निकलवाया। तो इसका मतलब है कि नमाज भी वजह इम्तियाज नहीं है मोमिन और मुनाफिक की, नमाज भी नहीं है, रोजा भी नहीं है। मोमिन और मुनाफिक की वजह तमीज, अगर मैं आज की अगर बात करूं तो यकीनी तौर पर, बल्कि आज की क्या बात करूं, मैं सहाबा की कोडिंग सामने पेश कर देता हूं। सहाबाई किराम फरमाते हैं कि जब हमें किसी के ईमान में शक होता था तो हम हजरत अली का जिक्र छेड़ देते थे, जिसका चेहरा बुझ जाता था हम समझते थे ये मुनाफिक है। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल उठता था हम समझते थे ये मोमिन है। तो यकीनी तौर पर पहचान तो अल्लाह ने हर दौर में बताई है। तो अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत, मैं ये समझता हूँ रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास एहतिमाम के साथ मिंबर पर बैठकर जगह जगह पर अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को कुरान में भी बार बार कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा क्या है और फिर अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या मिलता है, और खुदा ना खास्ता कोई शकी अगर बुग़्ज़ रखता है तो फिर उसका नुकसान क्या है। देखिए, मैं इसको एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मवद्दत और मोहब्बत में फर्क क्या है। वाह वाह, बेशक। क्योंकि हुक्म हुआ है कि मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। बेशक। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि मछली को पानी से मवद्दत है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब कैसे? वाह वाह, मछली पानी से निकली, निकली, मर गई, सुभान अल्लाह, छीली गई,
پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے، پیٹ کاٹا گیا، آلائشیں نکالی گئیں، تیز مسالوں میں کئی گھنٹوں رکھا گیا، کھولتے ہوئے کڑھائی میں اس کو فرائی کیا گیا، اس کے بعد اس کو مزے لے لے کر خوب چبا چبا کے کھایا گیا۔ جب وہ پیٹ میں پہنچی تو پھر آدمی کیا کہتے ہیں، العطش العطش، پیاس لگتی ہے۔ مچھلی اتنی ساری قربانیاں دے کے، کٹ کے، چھل کے، جل کے، کھائے جانے کے بعد ہی کہہ رہی ہے میں پانی چاہیے، میری مودت پانی سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کے قربا سے، اہل بیت سے مودت رکھو۔ محبت میں تو تم کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سلپ ہو جاؤ گے۔ مودت کیا ہوتی ہے؟ پھر مودت آپ سے تقاضا کرتی ہے کیا؟ وہ آپ سے مانگے گی قربانی۔ اب یہ کہ محبت تو ایسی ہوتی ہے ہو یا نہ ہو، لیکن مودت کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت تبدیل ہو جاتی ہے، محبت تبدیل ہو جاتی ہے محبت میں۔ محبت مشہور ہے دنیا میں ممتا کی، ممتا کی ماں کی محبت مشہور ہے، اسے محبت کہتے ہیں کہ جہاں ماں قربان ہو جائے گی بیٹے کو نہیں قربان ہونے دے گی۔ اگر دیکھ رہی ہے آگ میں جا رہا ہے، خود آگ میں گر جائے گی، اس کو نہیں جانے دے گی، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور مودت اسے کہتے ہیں کہ آ کے پوچھے بیٹا تم اب تک نہیں گئے شہادت گاہ میں تمہاری لاش دیکھنا چاہتی ہوں اسلام کے لیے، میں تمہارے دین کے تحفظ کے لیے تمہاری لاشیں کے ٹکڑے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کربلا میں یہ ہوا کہ وہ جناب والا ماں کہتی تھی کہ اب تک نہیں گئے جب وہ سلام کرنے کے، تاریخ ہے، مقتل ہے یہ کوئی عقیدے کی باتیں نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے۔ آگے اسے مودت کہتے ہیں، جہاں ممتا کو امام طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانا عرض کرنا پسند کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب علی اصغر کی گردن میں تیر آ کر لگا اور جب علی اکبر بھی گئے اکیلے اور پہلے ہی بار میں آپ نے 19 کو جہنم واصل کر کے واپس آئے تو کیا کہا، بابا جان یہ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ اگر چند قطرے میرے حلق میں گر گئے تو میں ایک ایک کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ لیکن جب شمر نے کہا کہ اس طرح ایک ایک کر کے تو یہ سارا کام ہمارا خراب ہو جائے گا، اکٹھے وار کرو، ایک گردن میں آ کر لگا۔ اللہ اکبر، علی اکبر کے زینب بہن ہے امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ جاؤ اب ہمارا شہزادہ میرا بھتیجا قربان ہو گیا، پر لے کر آؤ۔ اتنے لمبے ماشاءاللہ قداور تھے، لے کر آ رہے تھے تو قدم زمین پہ لگ رہے تھے۔ اچھا اب جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو امام طبری کیا کہتے ہیں، آپ نے آ کے جب گردن سے وہ تیر نکالا ہے نا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ رہے تھے امام کہ آپ نے تو اپنے بیٹے کو چھری چلاتے ہوئے پٹی باندھ لی تھی، ہمیں دیکھیے ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو خانوادہ امام علی مقام نے جو پیش کر دیا نا، مرتے قیامت تک ایسا دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو وہ بذبح عظیم اس کو قبول کر لیا، وہاں تو مینڈا آیا تھا لیکن یہ بذبح عظیم کا اشارہ ادھر تھا کربلا کے، کہ یہ قربانی کا تسلسل اور انتہا ہم نے قبول کر لیا۔ اور جب بیٹے سے کہا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جملہ موجود ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، صابروں میں پائیں گے، جیسے مولانا فرما رہے تھے، بہت اچھی بات کر رہے تھے، صابروں میں پائیں گے۔ جب 18 سال کے جوان بیٹے ہم شکل پیغمبر، اچھا یہ خاندان کی آتی ہے ویسے صورتیں، یہ نہیں جذبات سے ہم کوئی کام دے رہے ہیں، علی اکبر مشہور ہے، تو ان کے جب ان کو بھیجا ہے اور جب وہ ان کے گئے ہیں میدان میں اور ان کے سینے سے وہ خنجر نکال رہے تھے تو کہا تھا، تو شہزادے نے کہا کہ آپ کریں یہ کام، آپ مجھے شاکروں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کہا تھا کہ آپ ہمیں صابروں میں پائیں گے، یہاں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے شاکروں میں پائیں گے۔ صبر مصیبت میں کیا جاتا ہے،
شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے. یہ قربانی کو نعمت سے کیا زبردست ماشاءاللہ نکات ہیں. اور امام علی مقام کی یہ جو شہادت ہے اس میں تو ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالی نے تعقل و تفکر کا ایسا ذخیرہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اگر چند ہیرے بھی لے لیں تو اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. میں ظفر عباس بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیے کہ امام علی مقام نے کس طرح بچپن میں گرو کیا, رسول مکرم نے کس طرح ان سے محبت کی, اور کس طریقے سے پھر یہ صاحبان ذی وقار اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو آپ کو جو انسپریشن ملی آپ نے بتایا کہ اسی طریقے سے. تو اب اہل بیت اطہار کے تو اگر ایک وہ جس طرح کہا نا کہ اگر 1 کلو جو بھی خرچ کر دے تو پہاڑ جتنا بعد والے نہیں کر سکتے, وہ اجر نہیں حاصل کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس کام کو مزید آگے کس طرح بڑھائیں گے, اور یقینی طور پر ہم سب کی جانیں اہل بیت پر قربان ہو جائیں. اہل بیت کا اگر نام آ جائے تو سر جھک جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو دیکھا جب آپ آ رہے تھے تو عام سی چپل میں بالکل پسینے سر شراب, اور ہم آتے ہیں اچھا لباس پہن کر آ جاتے ہیں. تو مجھے اندازہ لگا کہ ہم تو فقط گفتار کے غازی ہیں, آپ کردار کے بھی غازی ہیں ماشاءاللہ. اصل میں ڈاکٹر صاحب سلسلہ جس طرح ہوتا ہے, دن بھر کیسز آ رہے ہوتے ہیں آفس کے اندر, ہم نے کچھ اس طرح کا سلسلہ رکھا ہے کہ کہیں اسکولوں کی فیسیں آ رہی ہیں, کہیں واؤچر آ رہے ہیں, کہیں علاج کا آ رہا ہے, کہیں بل آ رہے ہیں بجلی کے, کہیں کرائے آ رہے ہیں مکانوں کے, کہیں گھروں سے نکال دیا گیا. تو اتنی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں دن بھر کے, ان تمام چیزوں سے تھوڑا دل وہ ہونے لگا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہن کے اس معاشرے میں گھوم رہے ہوں جہاں لوگوں سے چیزیں چھین لی گئی ہیں. لیکن آپ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا رہے, کوئی بات نہیں, لیکن میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کے 60% لوگ اس لیے کھانا نہیں کھا رہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اتنی مہنگائی ہو گئی, 6 مہینے کے لاک ڈاؤن نے لوگوں کو ایسا بیڑا غرق کیا ہے. لوگ اسکولوں کے مقروض ہو گئے, لوگ دودھ والے کے مقروض ہو گئے, لوگ اپنے 300-600 روپے جو کیبل کا بل ہوتا ہے اس کے مقروض ہو گئے. ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے, بولتے ہیں کہ اگر تمہیں 300 دے دوں گا تو آج میرے بچے بھوکے سوئیں گے. یہ عالم ہو گیا اس شہر کا. میں اس معاشرے کے اندر کیسے صاف کپڑے پہن سکتا ہوں, بہت اچھے ہولیے میں گھوم سکتا ہوں. ہاں مجبوری ہے, دشمنیاں, لوگ نفرت کرتے ہیں, تھریڈز ہیں, تو اس لیے سلامت رکھے. جس وقت امام حسن امام حسین واپس آ رہے تھے اپنے بابا کو دفن کر کے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو, اور وہاں انہوں نے دیکھا ایک نابینا فقیر بیٹھا ہوا تھا, تو وہ فریاد کر رہا تھا کہ میری کوئی بات سن لو, کوئی بات سن لو. تو گئے دونوں بھائی, گئے, پوچھا جی بتائیے کیا بولتے ہو. تو اس نے بولا کہ میں نابینا ہوں, میں فقیر ہوں, میں اس روڈ پہ سڑک پہ بیٹھا ہوں اشارہ پہ. ایک کوئی خدا کا بندہ تھا, خدا کا کوئی ولی تھا, وہ روزانہ آتا تھا, مجھے نہلاتا تھا, دھلاتا تھا, میرا جسم پاک کرتا تھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا. لیکن 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آ رہا, میں بھوکا ہوں اور میں پریشان ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. تو پھر ان دونوں نے بتایا کہ وہ ہمارے بابا علی تھے, اور 18 رمضان گزرنے کے بعد 19 کی صبح ان کو ضربت لگی اور آج وہ شہید ہو گئے. تو مطلب بات یہ ہے کہ مولا علی کو جب غسل دیا جا رہا تھا ان کے کندھے چھلے ہوئے تھے, تو معلوم کیا گیا زخم کس چیز کا. تو معلوم ہوا رات کے اندھیرے میں کندھے پہ گٹھی ٹانگ کے ایک ایک کے گھر جاتے تھے بھوکے کے. کسی سے اس کا زبان مذہب نہیں پوچھا, تم عرب ہو, تم عجم ہو, تم کس مذہب پہ ہو, تو مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہر بھوکے کے گھر پہ روٹی پہنچائی. تو ہم بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں. والیان ریاست مدینہ سب کے گھروں پہ ریاست مدینہ کے حکمران ایسے ہوتے تھے. بالکل گٹھڑی جو ہے کور پر لادنی پڑتی ہے, تب جا کے زخم کے نشان. امام زین العابدین کا خطاب ہے علی ذو الصفنات, وہ علی جو گٹھوں والا ہے, کمر کے اوپر گٹھوں کے نشان تھے. لوگوں نے پوچھا یہ گٹھوں کے نشان کیسے ہیں؟ کہنے لگے راتوں کو نکلتے ہیں اناج کی اور روٹی کمر پہ ڈال کے گھروں پہ لوگوں کے جا کے دستک دے کے پوچھتے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے, کوئی مسئلہ کرتے. اچھا ایک چیز کی وضاحت میں ضرور کر دوں کہ وہ جو کوئی ایک غیر مسلم نہیں تھا, سرکار دو عالم تک جو جنگیں ہوئی ہیں وہ غیر مسلموں سے ہوئی ہیں. تمام آپ کے بدر, احد, خندق, ان کے بعد جو سلسلہ وہ جو چلا ہے علی اہل بیت اطہار کا, اس کی بات وہ اس میں ہو رہی تھی کہ تاکہ وہ وضاحت وہ ضروری. مسلمان تو منتشر رہے ہیں ہر دور کے اندر, منتشر کر دیے گئے مسلمان ایک دوسرے کے اپنے اپنے مسالک, اپنی اپنی بولیاں, اپنی اپنی زبانیں. اگر مسلمان آج بھی متحد ہو جائے نا نقوی صاحب, وہ 313 تھے, آج ہم 3 اور 13 ہو چکے ہیں. حقیقت ہی ہے یہ, حقیقت ہے, جانتے ہیں یہ بات بہت کر وہ غلامی مصطفیٰ میں متحد تھے, ہم منتشر ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جو بات کر رہا تھا اس کا کمال آپ کو بتاتا ہوں. اس شخص سے پوچھا گیا روٹی کون دیتا تھا, کون دلاتا تھا, کون غسل دیتا تھا. امام حسن کے دسترخوان پہ ایک شخص آیا, بہت اچھا کھانا امام کے دسترخوان پہ ہوتا تھا مدینے کے باہر, کھانا کھانے کے بعد پیک کرنے لگا کھانا. تو امام نے اس سے پوچھا اس شخص سے کہ کس کے لیے پیک کر رہے ہو؟
उसने बोला मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने एक बाग के पास एक बुजुर्ग को देखा, वो जौ की सख्त रोटी अपने घुटने से तोड़ के खा रहा था, मैं ये उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। तो इमाम हसन ने मुस्कुराया और बोला वो जिस बुजुर्ग की तुम बात कर रहे हो मेरे बाबा अली मुर्तजा है, और ये उनका तकवा है कि वो जौ की सख्त रोटी ही खाते हैं। सुभान अल्लाह। तो बात ये है कि जिनके दस्तरखानों से दुनिया फैज ले रही है और वो खुद तकवे की इस मंजिल पे हो, तो ये सब एक ये सखावत से भी आगे की बात है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे अपने पेट पर पत्थर बंधे हुए जमाने को खिला रहे हैं। बेशक। इसी तरह अहले बैत अतहार को देखे अपने पास कुछ भी नहीं है, जो आया मांगने वाला सब कुछ उसे खिलाने का अंदाज देखिए, सुनते हैं सदा जहमत गुफ्तार से पहले, देते हैं दवा पुरसिश बीमार से पहले, ग्राहक इन्हें मिल जाते हैं बाजार से पहले, बिक जाते हैं खुद अर्ज खरीदार से पहले। ये मिस्र के बाजार के मोहताज नहीं है, ये तालिब सीना पे मेराज नहीं है। है याद मुझे बाजो कबूतर का फसाना, बच्चों के लिए घर में मयसर नहीं दाना, भरपूर है औरों के लिए इनका खजाना, ये भरपूर है औरों के लिए इनका खजाना, ये वक्त पर आंखों को चुराया नहीं करते, औरों को खिलाते हैं ये खाया नहीं करते। मौला जी मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौला कायनात है, उनको मैं तो चाहूंगा कि हम अब हजरत अली ना बुला करें, हम सबको, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया वो मौला अली है, वो मौला है, हम कहते ही मौला है, अल्हम्दुलिल्लाह मानते भी मौला है उनको। तो आपने एक जो बात की ना कि वो नबी की मोहब्बत में मुत्तहिद थे, आज हम इश्क रसूल में ही मुंतशिर हैं, उसकी सबसे बड़ी नबी की मोहब्बत से दूर होकर मुंतशिर है। जिसको नबी की मोहब्बत हो उसको दूसरे की नफरत कैसे आएगी? जिस दिल में नबी की मोहब्बत है उसमें नफरत आ ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान यही बात है कि आज जितनी हमें इत्तिहाद की जरूरत है डॉक्टर साहब, शायद पहले कभी ना रही हो। हमें इत्तिहाद दिलों को वसी करना होगा, निगाहों को वसी करना होगा, और जब तक हमारे दिलों में वसअत नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा दूसरे के लिए, उस वक्त तक हम। जफर भाई मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करूंगा, ठीक है ना? सोशल मीडिया आजकल हर आदमी के हाथ के अंदर बाकायदा एक टीवी है, हर आदमी सहाफी बना हुआ है, हर आदमी नाकिद बना हुआ है, तो लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी फेक आईडीज से मैंने ये देखा कि गुज़श्ता कई माह से बाकायदा लड़ाने की, मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या आप पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को कि खुदा के लिए इन 8-10 दिनों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दीजिए, इसलिए कि हुकूमत का काम जलती हुई आग को मजीद शोले देना नहीं होता, पेट्रोल फेंकना नहीं होता, बल्कि उसको पानी डालना होता है। इसलिए कि हर तबके के अंदर, शायद मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी हो, मेरे तबके के अंदर भी कोई ऐसा शरारती आदमी हो, आपके तबके के अंदर भी शरारती आदमी हो, वो जो मुसलमानों की उखुव्वत और अहदियत है, तो मुसलमान एक है। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा जो 100 ईयर्स अगो जो सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर जो मुख्तलिफ कॉलोनीज बनाई गई थी, कोई पेरिस की, कोई फ्रांस की कॉलोनी, कोई इटली की कॉलोनी, कोई बरतानिया की कॉलोनी, तो क्या वही कॉलोनियल सिस्टम दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है? मुसलमान जो हुकूमतें हैं उनको आपस में लड़वा कर तहोबाला करने की कोशिश की जा रही है। तो आप कुछ पैगाम देना, इसलिए कि आपका पैगाम सुना जाता। नेशनल एक्शन प्लान आया, सब कुछ सीधा हो गया, आज भी वो कानून मौजूद है। कोई शख्स कैसे किसी के बड़ों का मजाक उड़ा सकता है, कोई शख्स कैसे किसी के मजहब का, मसलक का मजाक उड़ा सकता है, या उनके बुजुर्गों को या अजीम हस्तियों को कुछ भी बोल सकता है। कानून मौजूद है, आंख क्यों बंद की हुई है? किस चीज का इंतजार हो रहा है? जब बस्तियां चलेंगी, जब लोग मरेंगे, आप आंख खोलें, उलमाए कराम अपना किरदार अदा करें। उलमाए कराम हर जगह मौजूद हैं, अच्छे उलमाए कराम हैं, मोतदल हैं, पढ़े लिखे हैं, ये मेरे बराबर में बैठे हैं, आप बैठे हैं, ये बैठे हुए, उलमाए कराम एक साथ बैठे हैं, सर जोड़ के, उसके बाद फैसला करें। और वो इदारे, देखिए साइबर क्राइम मौजूद है, वो देख रहा है कि एक पोस्ट की रीच इतनी ऊपर जा रही है, उसमें क्या ऐसी बात हुई है? भाई जैयद उलमाए कराम आप लोग बैठे हैं, आपने तो वो बात की नहीं, तो उस बात में क्या खास है? फौरन जाके सुन लें। और अगर उस बात के नतीजे में कहीं बस्तियां, घर जलते हुए नजर आ रहे हैं, कोई फसाद होता हुआ नजर आ रहा है, कानून आपके पास मौजूद है कि अगर इसको, जो बात आपने हाईलाइट की है, इसको अगर हुकूमत वक्त ने संजीदगी से नहीं लिया कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ओपन भाई इतने बड़े बड़े उलमाए कराम। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बाहर गया अमेरिका में, अक्सर जाना होता है कहीं अपनी प्रीचिंग के लिए, तो किसी बच्चे ने कहा कि हमारी टीचर ने कहा कि मिलाद मनाना मना है।
مطلب بیٹا ایک کام کرو, ٹیچر سے جا کے یہ پوچھو کہ منع ہے قرآن میں حدیث میں, کوئی ہمیں دکھا دو, ہم مان لیں گے. وہ دوسرے دن تیسرے دن ٹیچر سے پوچھتا رہا, ٹیچر کے پاس جواب نہیں تھا. تو بعض اوقات بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتشار کا سبب بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بازار چوراہا جس طرح ہوتا ہے نا, اس طرح آج کل یہ سوشل میڈیا بالکل ایسا ہی ہے. ہم بین المذاہب میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو نمائش پہ بریٹو روڈ پہ. وہاں پر بہترین آتش بازی ہوتی ہے. وہاں پر 12 سے 15 ہزار چراغ 2010 میں جلے تھے, اب وہ 45 ہزار چراغ تک آ گئے. 1.5 لاکھ سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. اسٹیج کے اوپر ہندو پیشوا, اسٹیج کے اوپر پروٹیسٹنٹ کیتھولک دونوں کے پادری اور فادر موجود ہیں اور اپنی سلیب کے ساتھ موجود ہیں. اسٹیج کے اوپر سکھ موجود ہے, سردار ہیرا سنگھ. اسٹیج کے اوپر سجادہ نشین بڑی امام, سجادہ نشین پاک پتن, سجادہ نشین داتا دربار, سب موجود ہیں. اعجاز علی حجویری صاحب سب موجود ہیں. تمام مسالک کے علماء موجود ہیں. بریلوی علماء کرام موجود ہیں. راغب نعیمی صاحب لاہور سے آئے ہوئے, شہید کے فرزند. ایک ہی بات کر رہے ہیں سب. ہندو کہہ رہا ہے حضرت محمد صاحب دنیا میں آئے, امن پھیل گیا. سبحان اللہ. کرسچن کہہ رہا ہے بہترین اگر کوئی صادق اور امین تھے وہ حضرت محمد تھے. سبحان اللہ. تو ہم کسی سے کہیں نہیں رہے تم اپنا مذہب چینج کرو. ایک بین المذاہب کانفرنس ہو رہی ہے, آپ کا جو مسلک, جو مذہب, جو عقیدہ ہے اس پہ قائم رہیے. کیا ہم کسی ایک پوائنٹ پہ ایک ہو سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں وہ رسول خدا کا نام ہے. تمام لوگ آگے سب ایک ہی بات پہ, اس سے محبتیں بڑھ رہی ہیں, اس لیے ہم اپنا حصہ ڈال لیں بین المذاہب. من اتا محمدن فقد اتا اللہ ومن عصا محمدن فقد محمد فرق بین الناس. جس نے محمد کی اطاعت کی اللہ کی, جس نے محمد کی نافرمانی کی اللہ کی. اور لوگوں تم میں وجہ امتیاز محمد کی ذات ہے. ناظرین کرام, اس بات پر انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں سید علی قرار نقوی صاحب, ظفر عباس صاحب اور شہر یار داؤد صاحب. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی پناہ اسد حسین. سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بناء لا الہ اسد حسین, اسد حسین. محترم ناظرین اکرام, ایک مرتبہ پھر اپنی اس نورانی اور روحانی بزم میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. یقینی طور پر یہ بڑے عظیم دن ہے, شہادت امام علی مقام کا موقع ہے. اور یہ دن جب بھی آتے ہیں پوری امت مسلمہ کو اداس بھی کرتے ہیں, غم زدہ بھی کرتے ہیں, اور خوش نصیب ہیں کہ جن کی آنکھوں سے غم حسین کی صورت میں آنسو برستے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آنسو بہانا, کہنا کہ رونا اللہ کی رحمت سے ہے, اور چیخنا چلانا یقینی طور پر شیطان کی طرف سے ہے. تو یقینی طور پر روئیں, محبت اہل بیت میں روئیں, آنسو بہائیں, اور پھر ان کا پیغام بھی جانیں. ان کا پیغام کیا تھا, ان کی قربانی کس وجہ سے ہوئی تھی. جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے اسی طرح منتشر رہیں گے, قہر مذلت میں ڈوبے رہیں گے, اور لوگ ہمیں رول اینڈ ڈیوائڈ کی صورت میں اپنی حکومت کرتے رہیں گے, مسلمانوں کو تقسیم کرتے رہیں گے, لڑاتے رہیں گے. اور یقینی طور پر یہود حنود کا یہی کام ہے, مسلمانوں کو کل بھی لڑایا, آج بھی لڑایا, منتشر کیا. علی قرار نقوی صاحب, آپ کچھ اہلیان وطن کو پیغام دینا چاہیں, امت مصطفیٰ کو پیغام دینا چاہیں. بہت عظیم دن ہے, بہت کریٹیکل لمحات ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پیغام کو لوگ سنیں گے, قبول کریں گے اور عمل کریں گے. اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی مملکت عطا کی, امیر ترین مملکت ہے دنیا کی. میں اسے امیر ترین ملک کہتا ہوں. واہ, کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں ایک بہت بڑی امیر ترین ملک کے غریب ترین حکمران, غریب ترین حکمران, جن کے کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے, جیب خالی ہے. امیر ترین ملک ہے, اور سب سے بڑی عمارت اس میں ایک امیری یہ ہے کہ یہاں محبت اہل بیت موجود ہے. اس ملک کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے, بہت حقیقت میں بہت محبت رسول موجود ہے. اصحاب رسول سے محبت موجود ہے, صحابہ پہ, صحابہ با وفا پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں, اہل بیت اطاعت پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں. ان کے تذکرے کرنے سے کہ انہیں فائدہ نہیں پہنچتا. بالکل یہ پیغام ہے میرا
یہ نہیں سوچے ان کا، ارے جن کے گھر میں فرشتے درزی بن کر آتے ہوں، تسبیح پڑھنے کے لیے آتے ہوں، جن کے گھر میں سیب لے کر آتے ہوں، محمد جن کے گھر میں آیتیں آتی ہوں نانا کے پاس، دسترخوان لے کر آتے ہوں، ان کے کپڑے لے کے آتے ہوں، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے اندر جذبہ ایثار، جھولے فرشتے جھلاتے ہو، ان کے اس سے آپ کو ایثار اور قربانی کا درس، بہترین درس ملتا ہے، شرافتوں کا درس، آپس میں اتحاد کا درس ملتا ہے۔ کربلا میں 72 مختلف قبیلے کے لوگ تھے، مختلف جگہوں کے، لیکن ایسا اتحاد تھا کہ کسی کے اندر بھی کوئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو اطاعت اسے کہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی نے کچھ کہہ دیا تو اب اس بات کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اور امام حسین نے کیا کہہ دیا؟ سب سے بڑا پیغام دیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک آدھا پیغام ہے۔ فرمایا جسم کو اگر موت ہی آنی تو پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جسم اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے۔ ماننے سے ہمیں فائدہ ہے، اب تو مان لے مسلمان، دنیا کے 56 اسلامی ممالک کا صورتحال ہے، ان کو سوچنا چاہیے کس مقام پہ۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے پیغام اتحاد دیا۔ میں شہریار بھائی آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ امام علی مقام نے تو عفو درگزر کی ایسی داستان رقم کی، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیے، امام حسین کو دیکھیے، امام زین العابدین کو دیکھیے، ائمہ کرام کو دیکھیے، اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ آج ہم چھوٹی سی ناچاقی ہو جائیں ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتے ہیں، اور انہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، تو کیا پیغام دیں گے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حسین آپ یہاں کرب و بلا پہ کیوں رک گئے؟ رکنا ہی تھا تو وہیں مدینے میں ہی رک جاتے۔ فرمایا بہن میں نے رات کو نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت مقدسہ کی، میرے آقا میرے نانا جان نے فرمایا کہ میرا بیٹا ظالم کے آگے کبھی نہیں جھکنا۔ یاد رہے راستے میں فرزق شاعر بھی ملا تھا امام حسین کو، بے شک، اور اس نے کہا تھا کہ مت جائیے کوفے، رک جائیے، تو آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ تو کہا میں نے آپ کے بھائی عقیل کو، مسلم بن عقیل کو دیکھا، اس کی لاش وہاں ٹنگی بھی دیکھی۔ فرمایا مجھے فخر ہے میری بھائی مسلم بن عقیل کی لاش ٹنگی ہوئی تھی نا، سر جھکا ہوا تو نہیں تھا، تو میں بھی اسی کا بھائی ہوں، میں اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو بس جس مقتل کو کوئی شان سے وہ شان سلامت رہتی ہے، وہ سمجھ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دے دیا اس کربلا میں نا، ساری دنیا اس کو ڈینائی کر نہیں سکتی۔ بلکہ میں کچھ دنوں پہلے کتاب ہی پڑھ رہا تھا، تو دنیا کے مختلف جو ممالک کے غیر مسلم مورخین اور بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ محمد علیہ السلام نے آخر وہ کیا چاشنی ان شہزادوں کو چٹائی تھی کہ جو اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کر کے صرف اور صرف اسلام کی عظیمت اور رخصت دونوں تھی نا، لیکن عظیمت کیوں اختیار کی؟ کہ نانا جان نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا عظیمت اختیار کر لینا، رخصت تمہیں بے شک حاصل ہے، لیکن اپنے نانا کا دین مت نیچے ہونے دینا۔ آج جو ہمیں درس ملتا ہے کربلا دے رہا ہے، یہ پیغام ہے نا سب کے لیے، بالکل سب کے لیے سب کچھ کر لینا، دین کو مت جھکنے دینا، دین کو نہیں جھکنے دینا۔ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کر لینا کہ تمہارا دین جھک جائے۔ سبحان اللہ۔ یہود کے سامنے مت جھک جانا، ان کو ایکسپٹ نہ کر لینا، ایکسپٹ کر لیا تو ایسا ہی کہ یزید کو ایکسپٹ کر لیا۔ لبرٹی یا لبرلزم کے نام پر آج جو لوگ، کچھ ایک طبقہ ہے پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو سو کالڈ کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی دین تو بس بالکل ہی شاید مادر پدر آزادی کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم کیوں مناتے ہیں یہ دن؟ کربلا کے دن آتے ہیں، یہ آتے ہیں محرم کے دن کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہمارے کام کرتی ہے، وہ کیا؟ ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جنریشنز کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والے ساری نسلوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم کس عظیم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ظفر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے سارے کام کیے، آپ نے اتحاد بین المسلمین کی بھی بات کی، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی جمع کیا، لیکن کیا ایسی بھی کوشش کی کبھی سیاستدانوں کو سدھارنے کی، انہیں سمجھانے کی کہ کسی طریقے سے آپ اگر متفق اور متحد ہو گئے، اپنے ذاتی فائدے کو، کچھ وقتی فائدے کو پس پش ڈال کر امت کے اجتماعی فائدے کے لیے جس دن جمع ہو گئے
تو یقینی طور پر آپ حسینی بن جائیں گے. میں چاہوں گا کچھ ان کو سمجھائیں, پیغام دیں. ڈاکٹر صاحب اصل اس لیے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے سب قربان کرنا, یہ تو یزیدیت ہے نا. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ 72 کا افراد جو تھے وہ ہزاروں کے لشکر سے لڑ گئے, ٹکرا گئے, اور اس کے بعد خدا نے ان کو کامیابی دی. بات یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں, لازمی بات ہے یہ اتنی زیادہ لگژری زندگی جی رہے ہیں, اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ بالخصوص جو کراچی میں رہتے ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, روشنیوں کے شہر کو اندھیرے کے شہر میں تبدیل کر دیا گیا. ہم گٹر کا پانی پیتے ہیں, آپ نل سے پانی لیجئے 2 دن بوتل میں بند کر کے رکھ دیجئے, تیسرے دن کھولیں اس میں ہلکی سی اوپر تیل کی لیئر ہوگی اور بدبو ہوگی. ہمارے بچوں کو اسکول مافیاز کے حوالے کر دیا گیا ہے, ہمارے پاس اسپتال ہی نہیں ہے. اگر ہم ایک چھوٹی سی جو پلاسٹک کرانے چلے ہیں پرائیویٹ اسپتال میں 4.5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا بندہ بچ جائے مر جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. رات 2 بجے کے بعد باڈی ریلیز کرتے ہیں پرائیویٹ اسپتال. جی آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور طریقہ واردات بھی کمال ہوں گے. مقصد اوپن ہارٹ سرجری کے 4.5. اصل مسئلہ یہ طریقہ واردات اتنا خطرناک ہے نا. آپ اپنے پیشنٹ کو لے کر گئے, ڈاکٹر اکیلے بلائے گا, ان کا بڑا کون ہے, بڑا بیٹا گیا, آپ نے دیر کر دی لانے میں, اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی کہ میرا باپ جس نے مجھے پالا. کووڈ میں بھی دیکھا 14,000 15,000 کے 70,000 روپے کا بیڈ ہے بغیر وینٹیلیٹر اور بغیر آکسیجن کے. یعنی اگر آپ کا بندہ 14 دن اسپتال میں رہا تو 17-18 لاکھ روپے دے کے نکلے گا باہر. اسی لیے ہم نے فری اسپتال بنایا. ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے. ابھی کووڈ کے اندر آپ نے فری ٹریٹمنٹ اور فری ٹیسٹنگ کی سہولیات دی, یہ کیا فقط اپنے مکتب فکر کا تو کسی ایک گروپ کا تھا, یہ سب کے لیے تھا؟ ہم نے آج تک جو بھی کام کیا سب کے لیے کیا. یہ جو اسپتال ہم نے بنایا ناظرین کو جی حسین لاکھانی ٹرسٹ ہے, حنید لاکھانی صاحب کا, ان کے ساتھ مل کے بنایا. زمین جگہ ان کی تھی, مہنگی سے مہنگی مشین پاکستان آکسیجن سے آکسیجن کا پلانٹ وہاں لگوا دیا جو مل ہی نہیں رہا تھا پاکستان میں. ہر مشین, مطلب ابھی WHO نے بولا کہ آپ کو نیگیٹو پریشر پلانٹ لگانا پڑے گا. وہ 2.5 کروڑ کا 4 کروڑ کا ڈھونڈے سے نہیں مل رہا. یعنی جو مریض آکسیجن لے رہا ہے اس کے جراثیم کو اسی کمرے میں کل کرنا ہے, جو باہر ہوا جائے گی وہ نہیں جانی چاہیے. وہ تک پلانٹ وہاں لگا دیے صرف اس لیے کہ ہمارے شہر کے لوگ زندہ بچ جائے. کوئی بچہ یہ نہ بولے کہ میرے پاس 17 لاکھ روپے نہیں تھے, میں تو 12,000 گھر کا رینٹ نہیں دے پا رہا تھا, اس لیے ایک دن ماں مری اور اگلے دن باپ بھی مر گیا میرا. ہم نے اس لیے بنا دیا اسپتال. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرماتے, میرے بھائی ظفر عباس صاحب تشریف فرماتے, اور سید علی کرار نقوی صاحب علامہ صاحب تشریف فرماتے. ناظرین کرام, یہ بڑی خوبصورت گفتگو کی. ہم نے جانا کہ فلسفہ شہادت امام حسین کیا, مقصدیت کیا تھی, اور ہمیں اسی مقصدیت کو اپنانا ہے, ہمیں حسینی بننا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے افکار اعمال یزیدی ہوں اور ہم دل میں کہیں کہ ہم حسینی نہیں. جب دل سے حسینی ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی حسینی ہوں, آپ کے افکار بھی حسینی ہو, آپ کی نگاہیں بھی حسینی ہو, آپ کی زبان بھی حسینی ہو, سچ اور حق اور صداقت کے علم بردار بن جائے, اتحاد کو پکڑ لیں, انتشار کو بھول جائیں. اس لیے فرمایا نا کہ امام جعفر صادق اور مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ نحن حبل اللہ, ہم ہی اللہ کی رسی ہیں. تو اللہ کی رسی کو تھام لیجئے, یقینی جون میں انتشار کی کیفیت ختم ہوگی. جب انتشار کی کیفیت ختم ہوگی تو پھر یہ ذلت اور یہ پستی ختم ہوگی. اللہ پھر سے ہمیں دوام, عزت اور مقام عطا فرمائے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.